یہ اس کا مسئلہ ہوتا ہے۔ ابھی نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ بلوغ المرام سے ہمارے سبق کا آج آغاز ہوتا ہے صلاۃ الاستسقاء۔ صلاۃ الاستسقاء کے کچھ مسائل اور کچھ احادیث ہم نے پڑھ لی پچھلے سبق میں، اور جو بقیہ احادیث ہیں وہ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو جس حدیث سے ہمارے سبق کا آغاز ہوتا ہے وہ حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی شخص دعائے استسقاء کے لیے آ کر گزارش کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے پھر دعا فرمایا کرتے تھے۔ تو دعائے استسقاء میں ہاتھوں کو اٹھانا، یعنی ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، یہ بھی مشروع ہے۔ تو پہلی روایت ہے ان انس ان رجلا دخل المسجد يوم الجمعة والنبي قائم يخطب فقال یا رسول اللہ هلكت الاموال وانقطعت السبل فادع الله يغيثنا، فرفع يديه ثم قال اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا، فذكر الحديث وفيه الدعاء بامساكها، متفق علیہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ جمعہ کے دن ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، پس اس شخص نے داخل ہو کر عرض کیا اے اللہ کے رسول، مال مویشی ہلاک ہو گئے اور چارہ غلہ نہ ہونے سے اونٹ اس قدر دبلے ہو گئے کہ آمد و رفت اور بار برداری کے قابل نہیں رہے، اس بنا پر آمد و رفت کا سلسلہ منقطع اور راستے ویران ہو گئے۔ سو آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ ہم پر بارش برسائے تاکہ زندگی کی سرد پڑتی یہ رونق بحال ہو اور ایک بار پھر ہریالی ہو اور خوشی کی چہل پہل ہو۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، پھر ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگی اللہم اغثنا۔ 3 مرتبہ یہ الفاظ آپ نے دہرائے، اے اللہ ہم پر بارش برسا، اے اللہ ہم پر بارش برسا، اے اللہ ہم پر بارش برسا۔ آگے حدیث مذکور ہے جس میں آگے چل کر اسی بارش کو روکنے کی دعا مانگنے کا ذکر بھی ہے۔ تو یہ حدیث ہے، امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث سے جو بات معلوم ہوتی ہے، جو مسئلہ واضح ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ استسقاء کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، استسقاء یعنی پانی مانگنے کا، بارش مانگنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ بارش کی دعا ممبر پر ہوتے ہوئے بھی مانگی جا سکتی ہے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ جب قحط سالی ہو، بارش نہ ہو رہی ہو، تو بارش کی دعا مانگنے کے لیے کھلے میدان میں جایا جائے، جیسا کہ پیچھے حدیث میں یہ مسئلہ بیان ہو چکا ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مسجد میں ممبر پر ہی دعا مانگی جائے، جیسا کہ اس حدیث کے اندر ذکر موجود ہے۔ تو بارش کی دعا ممبر پر ہوتے ہوئے بھی مانگی جا سکتی ہے، جس میں نہ تو چادر کا
پلٹنا ہو، نہ خطبہ، اور نہ اس کے لیے خاص استسقاء کی نماز ہی ہو۔ اور اس حدیث سے دوسری اہم بات یہ معلوم ہوئی کہ استسقاء کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا مشروع ہے۔ اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ ضرورت کے وقت خطیب سے بات کر سکتے ہیں، یعنی جب خطبہ ہو رہا ہو اور کوئی ضرورت ہو تو جو مقتدی ہے، جو سامع ہے، خطبہ سننے والا شخص ہے، تو وہ خطیب سے کوئی بات کر سکتا ہے، جیسا کہ اس حدیث میں اس صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی اور دوران خطبہ ہی بات کی۔ تو یہ اس حدیث سے معلوم ہوا۔ تو حدیث سے معلوم ہوا کہ خطیب کے ساتھ ضرورت پڑنے پر دوران خطبہ بھی بات کر سکتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صاحب کے بات کرنے کو برقرار رکھا۔ آپ نے منع نہیں کیا کہ بھائی جب خطبہ ہو رہا ہو تو پھر بات نہیں کرنی چاہیے، خاموش رہنا چاہیے، یہ آپ نے نہیں کہا، بلکہ اس کو برقرار رکھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار بھی آپ کے قول اور فعل کی طرح حجت اور سنت ہے۔ اور رہی ضرورت، تو حدیث میں مذکورہ قصہ بتلاتا ہے کہ وہ صاحب سخت خشک سالی ہونے کی وجہ سے اس موقع پر بات کرنے پر مجبور تھے، کیونکہ وہ دور سے آئے تھے۔ تو اب اس میں بارش کے لیے دعا کروانا یہ ثابت ہے، یعنی کہ زندہ جو لوگ ہوں، نیک لوگ ہوں، صلحاء جو ہیں، صالحین جو لوگ ہیں، تو زندہ صلحاء کی دعا سے توسل کرنا، وسیلہ پکڑنا جائز ہے، اگرچہ اس میں دوسرے کا تزکیہ ہے، لیکن اس میں کوئی حرج نہیں جبکہ دوسرا اس کا اہل ہو۔ البتہ دوسرے کی دعا سے توسل جائز ہے، نہ کہ مشروع، یعنی کہ جائز تو ہے لیکن شریعت یہ نہیں کہتی کہ ہمیشہ دوسرے سے ہی کرواؤ، نہیں، خود بھی کر سکتا آدمی۔ لہذا افضل یہ ہے کہ آدمی نے جو دعا بھی مانگنی ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بلا واسطہ مانگے، بغیر کسی واسطے وسیلے کے مانگے۔ رہے یہ صحابی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے توسل کیوں کیا، وسیلہ کیوں پکڑا، تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سب انسانوں سے زیادہ قبول ہونے والی ہوتی تھی۔ تو اس لیے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ فرمایا جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے میں ان کے قریب ہوں اور میں ہر دعا کرنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہر انسان براہ راست اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ سکتا ہے۔ یہی اسلام کا اور دیگر مذاہب کا فرق ہے۔ دیگر مذاہب میں جو بھی وہ خدا ان کے نزدیک ہے، جس کو بڑی ذات مانتے ہیں، بھگوان مانتے ہیں، ایشور مانتے ہیں، گاڈ مانتے ہیں، جو بھی، تو وہ اپنے اور اس کے درمیان ایک شخص کو وہ بطور وسیلہ کے رکھتے ہیں، یعنی کہ وہ بندہ کوئی بھی ہے ان مذاہب کا ماننے والا، وہ ان کے پاس جائے گا اور پھر اس کے سامنے اپنی وہ مشکل رکھے گا اور پھر اس سے کہے گا کہ میرے لیے دعا کر دیں یا کروا دیں یا مجھے پاک کر دیں۔ لہذا وہ پھر اللہ اور بندوں کے درمیان وہ جو مذہبی شخصیت ہے، پھر لوگ اس کو بیچ میں ڈالتے ہیں اور پھر وہ دعا کرتا ہے اور اس کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں۔ تو اسلام اس سے بالکل الگ ہے۔ اسلام کا یہی فرق ہے کہ اسلام اللہ اور بندے کو براہ راست کر دیتا ہے اور درمیان میں کوئی واسطہ وسیلہ ضروری نہیں، لازمی نہیں ہے۔ ہاں کچھ جائز وسیلہ ہے، وسیلے کی کچھ جائز صورتیں ہیں، وہ 3 صورتیں ہیں، اس پر آگے حدیث آ رہی ہے، اس میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ اور باقی اس وقت جو ناجائز وسیلے کی بہت ساری صورتیں ہیں، لوگ ان میں مبتلا ہیں۔ تو لہٰذا اسلام بہرحال انسان کو براہ راست اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی ترغیب دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرق نہیں رکھا۔ اسلام یہ نہیں کہتا کوئی جو نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، صالح ہے، شریعت کا پابند ہے، وہ تو اللہ سے براہ راست دعا مانگے، اور جو
اور نیک نہیں ہے، گناہگار آدمی ہے، کوئی شرابی ہے، کوئی زانی ہے، کوئی ظالم ہے، کوئی بھی شخص ہے، اور وہ اللہ سے براہ راست دعا نہ مانگے، اسلام یہ نہیں کہتا۔ اسلام تو ہر ایک کے لیے دروازہ کھولتا ہے کہ بڑے سے بڑا گناہگار بھی، جس نے بہت سارے گناہ کیے ہو، وہی براہ راست اللہ کو پکارے، براہ راست اللہ سے دعا مانگے، براہ راست اللہ سے معافی مانگے۔ تو بہرحال اسلام یہ کہتا ہے، تو یہی اسلام کا وہ اعجاز ہے، یہی امتیاز ہے، یہی فرق ہے باقی مذاہب سے، کہ اسلام براہ راست بندوں کو اللہ تعالیٰ سے مانگنے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے کی تعلیم اور ترغیب دیتا ہے، بلکہ اس کو زیادہ اچھا سمجھتا ہے، اس کو مستحسن قرار دیتا ہے کہ ہر انسان اپنے اللہ سے براہ راست مانگے۔ تو بہرحال اس حدیث میں ایک یہ بات معلوم ہوئی کہ اس مسئلہ کا تعلق سب مسلمانوں کے ساتھ تھا، بس بارش ہونے کی منفعت سب کو حاصل ہونی تھی۔ اور دوسرا یہ کہ دعا کے وقت ہاتھ اٹھانا مشروع، البتہ سوائے استسقاء کے خطبہ کے دوران ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا ذکر اور کسی موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بشر بن مروان نے جمعہ کے خطبہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا شروع کی تو حضرات صحابہ کرام نے اس پر شدید تنقید کی کہ تمہارا یہ طریقہ درست نہیں، چونکہ یہ حدیث کے مطابق نہیں ہے۔ تو آگے حدیث ہے، وعنہ ان عمر کان اذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا وانا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا فيسقونا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت کہ جب لوگ قحط کا شکار ہو جاتے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے وسیلہ سے بارش کی دعا مانگا کرتے تھے، اور یوں دعا مانگتے تھے، اے اللہ جب تک ہمارے رسول زندہ رہے تو ہم اپنے رسول کے وسیلہ سے تجھ سے بارش کی دعا مانگا کرتے تھے اور تو ہم پر بارش برساتا تھا، اور اب جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں نہیں رہے اور وفات پا کر تیرے جوار رحمت میں چلے گئے ہیں، تو اب ہم اپنے رسول کے چچا رضی اللہ تعالی عنہ کے وسیلہ سے تجھ سے بارش کی دعا مانگتے ہیں، بس تو اب بھی ہم پر اسی طرح بارش برسا جس طرح پہلے ہمارے نبی کے وسیلہ سے ہم پر بارش برساتا تھا، بس لوگوں پر بارش ہونے لگتی۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ ہاں جی، یہ جو حدیث ہے، اس حدیث سے بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ تو اس حدیث کا اس میں جو مسئلہ ہے وہ وسیلے کا مسئلہ ہے، تو اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے، لیکن اس باب کی جو دیگر احادیث ہیں ہم پہلے ان کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمارا آج کا یہ سبق جو ہے صلاۃ الاستسقاء وہ مکمل ہو جائے۔ تو اس لیے پہلے ہم باقی احادیث کو پڑھتے ہیں، ایک نظر ان پر ڈالتے ہیں، اور پھر آخر میں اس حدیث کے اندر جو وسیلے کا مسئلہ ہے اس کو تفصیل سے ہم بیان کریں گے کہ وسیلے کا معنی کیا ہے، نمبر 2 وسیلے کی جائز صورتیں کون سی ہیں اور ناجائز صورتیں کون سی ہیں، اور آج مسلمانوں میں وسیلے کا جو تصور ہے وہ کیا تصور ہے۔ تو اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے، لیکن پہلے صلاۃ الاستسقاء کی دیگر احادیث جو ہیں اس باب کے اندر موجود ہیں ان کو ایک دفعہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ آگے حدیث ہے، وَأَنْهُ قَالَ أَصَابَنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مطر قال فحسر صوبه حتى أصابه من المطر وقال إنه حدیث عہد بربہ، رواہ مسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ ہم پر بارش برسنے لگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر پر سے جو کپڑا تھا وہ ہٹا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر پر ایک کپڑا ڈالا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا سر سے ہٹا دیا
اور اپنا سر کھول دیا یہاں تک کہ بارش آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گرنے لگی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اپنے رب کے پاس سے ابھی ابھی آئی ہے، یعنی کہ یہ تازہ تازہ بارش ہو رہی ہے تو یہ اپنے رب کے پاس سے ابھی ابھی آئی ہے۔ تو اس کے اندر جو لفظ ہے نا کہ فحسر ثوبہ، تو حسرہ کا معنی ہوتا ہے اٹھانے اور کھولنے کو کہتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدن مبارک سے کپڑا ہٹا کر اسے کھول دیا تاکہ بارش کے تازہ تازہ قطرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر گریں۔ اور یہ جو فرمایا انہو حدیث عہد بربہ، یعنی اسے رب تعالیٰ نے ابھی ابھی پیدا کیا ہے، پھر آپ نے بارش کے قطروں سے اپنا بدن مبارک بھگویا مگر دوسروں کو ایسا کرنے کا حکم نہ دیا، جو اس کے مستحب ہونے کی دلیل ہے کہ اگر کوئی آج بھی شخص دیکھے کہ بارش ہونے والی ہے اور بارش کا آغاز ہو جائے تو وہ شخص بھی اپنا جو سر ہے اس پر کپڑا لیا ہوا ہے، کوئی ٹوپی ہے، پگڑی ہے، کوئی اور کپڑا ہے تو اس کو ہٹا دے اور بارش میں چلا جائے اور اس کو اپنے اوپر گرنے دے۔ ایسے ہی اس کے قطرات جسم پر گرے تو پھر ان کو وہ اپنے بدن پر مل لے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور یہ مستحب ہونے کی دلیل ہے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے کسی کام کا وجوب ثابت نہیں ہوتا بلکہ محض آپ کے فعل سے کسی کام کا مستحب ہونا ثابت ہوتا ہے، تو لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے سر سے کپڑے کو ہٹا دینا، اپنے بدن مبارک کو بھگونا اور دوسروں کا ایسا کرنے کا حکم نہ دینا اس کے مستحب ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل کسی چیز کے وجوب پر دلالت نہیں کرتا۔ تو بہرحال اس حدیث میں بارش کے متبرک ہونے کا یہ پہلو بیان کیا گیا ہے کہ جب وہ برستی ہے تو اس وقت تازہ تازہ پیدا کی گئی ہوتی ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب ذوالجلال والاکرام کی محبت اور اشتیاق میں اس کی ابھی ابھی پیدا کی گئی ایک چیز کو اپنے بدن پر لیا۔ تو اس حدیث سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی۔ آگے حدیث ہے کہ اگر انسان بارش کو دیکھے تو پھر اس کی زبان پر کیا الفاظ ہوں، وہ اپنی زبان سے کیا کہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ان نبی کان اذا رأى المطر قال اللہم سیبا نافعا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش دیکھتے تو یہ دعا مانگتے اللہم سیبا نافعا، اے اللہ اس بارش کو نازل ہونے والی یعنی برسنے والی اور نفع پہنچانے والی بنا، یا اللہ اس بارش کو نفع والی بنا دے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے۔ اب یہ جو نفع ہے نا، اب ظاہری بات ہے اب انسانوں کو تو صرف نفع نہیں چاہیے، نمبر دو پھر بعض دفعہ بارش برستی ہے تو وہ بارش نفع والی نہیں ہوتی بلکہ وہ تو ہلاکت اور تباہی والی ہوتی۔ اس بارش کے برسنے سے تو سیلاب آتے ہیں، ندی نالوں میں طغیانی آ جاتی ہے اور بہت زیادہ پانی کھیتوں کھلیانوں میں جمع ہو جاتا ہے، پانی سیلاب کی صورت اختیار کر لیتا ہے جس سے فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، انسان تباہ ہو جاتے ہیں، قحط پڑ جاتا ہے۔ تو لہذا جس بارش سے لوگ امید لگا رہے تھے کہ اس بارش کے برسنے سے قحط سالی دور ہو جائے گی، اناج اگے گا، فصلیں اگیں گی، ہریالی ہوگی، پھول کھلیں گے، پھل لگیں گے اور لوگ خوب کھائیں گے پیئیں گے اور خوشحال ہو جائیں گے، مال مویشی جو ہے اس میں اضافہ ہو جائے گا، گائے بکریاں اونٹ اور دیگر جانور وہ زیادہ دودھ دیں گے تو خوشحالی آئے گی، لیکن اس بارش کے آنے سے تو یہ سب کچھ نہیں ہوا۔ تو اس لیے ہر بارش نفع والی نہیں ہوتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعا کی کہ اللہ اس بارش کو نفع والی بنا، اور آپ نے پھر نافع کو مطلق رکھا، یعنی نفع کو مطلق رکھا اور اس بات کی تعیین نہیں فرمائی کہ یہ نافع چوپایوں جانوروں کے لیے ہو یا انسانوں کے لیے یا پھر کھیتوں اور کھلیانوں کے لیے ہو۔ تو عدم ذکر عموم کو مقتضی ہے، جب کوئی خاص ذکر نہ کیا جائے اس کا مطلب ہوتا ہے سب کوئی یہ فیض عام پہنچے اور سب کو پہنچے، ساری مخلوقات کو ہی پہنچے۔ لہذا اس دعا میں عموم ہے اور نافع کی قید اس لیے لگائی، نفع بخش ہونے کی قید اس لیے لگائی کہ بسا اوقات بارش برسنے کے باوجود قحط نہیں جاتا، تو یہ دعا مانگے اے اللہ اس بارش کو برسا بھی اور اس میں برکت ڈال کر اس کو نفع والی بھی بنا دے۔
تو یہاں سے بارش کی دعا یا بارش برس رہی ہو تو اس کے درمیان دعا، یا بارش کو دیکھ کر دعا، یا پھر بارش بہت زیادہ ہو رہی ہو اور خطرہ ہو کہ اس سے تباہی آ جائے گی، تو پھر کیا دعا مانگنی چاہیے۔ تو یہ دعا کے مسائل ہیں، بارش کی دعا کے مسائل، تو اس کو بھی انشاءاللہ ہم یہ حدیث بیان کر کے پھر اس بارے میں جو دعائیں ہیں وہ انشاءاللہ بیان کرتے ہیں۔ تو آگے حدیث ہے، عن سعد ان نبی دعا فی الاستسقاء اللہم جللنا سحابا کثیفا قصیفا دلوقا زہوقا تمطرنا منہ رزازا قطقطا سجلا یا ذا الجلال والاکرام۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استسقاء میں، یعنی کہ قحط سالی کی جب آپ نے دعا مانگی، بارش کی دعا مانگی، تو آپ نے اس میں یہ دعا مانگی، یعنی یہ الفاظ بولے جن کا ترجمہ ہے، اے اللہ تو ہمیں ڈھانپ دے ایسے بادلوں سے جو گھنے، تہ بتہ اور گھنگور ہوں، سخت گرجنے والے، زور و شور سے آنے والی، یعنی بڑی تیزی سے آنے والی اور چھا جانے والی، اور بڑے چمکنے والے ہوں، جن سے تو ہم پر ایسی بارش برسا جو حجم کے اعتبار سے ہلکی اور کیفیت کے اعتبار سے لگاتار ہو، کہ جس کی جھڑی لگی ہو، جبکہ کمیت کے اعتبار سے بہت زیادہ ہو، اے عظمت اور تکریم والے رب۔ تو یہ الفاظ استعمال کیے۔ اب یہ جو الفاظ ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے، اور یہ بڑے شاندار الفاظ ہیں۔ اگر الفاظ کی ہم بات کریں تو بات تھوڑی سی وضاحت ہو جائے تو بات اور زیادہ سمجھ آ جائے گی۔ تو لفظ ہے نا جللنا، تو عربی کا لفظ ہے جلل یجلل، اس سے بنا یہ لفظ جس کا معنی ہے عام کرنا اور ڈھانپنا، یعنی اے اللہ تو ان بادلوں کو ہمارے لیے ایسا بنا دے جیسے اونٹوں اور چوپایوں کا جل، جھول ہوتا ہے، جسے سردی اور گرمی سے بچانے کے لیے ان کے منہ پر ڈالا جاتا ہے، یعنی جیسے اس جھول نے جانوروں کا منہ ڈھانپا ہوتا ہے، ایسے ہی تو ہمیں بھی ان بادلوں سے ڈھانپ دے۔ یہ معنی اس بات کو مقتضی ہے کہ وہ بادل قریب ہوں نہ کہ دور، اور بادل جتنے قریب ہوتے ہیں ان سے برسنے والی بارش اس قدر زیادہ حاصل ہوتی ہے۔ آگے لفظ کثیفن، یہ صحابن کی صفت ہے، اور اس کا معنی ہے کہ یہ گھنے تہ بتہ اور گھنگور بادل، تو جن میں بارش بہت زیادہ ہوتی ہے۔ عموماً گھنے اور گہرے بادل سورج کی روشنی کو چھپا دیتے ہیں اور خود بھی سیاہ ہوتے ہیں۔ آگے الفاظ بولا کثیفن، تو کثیفن وہ بادل جو بہت حد تک گرجتے ہوں، اور بادلوں میں جتنی زیادہ بارش ہوتی ہے اتنے ہی زیادہ وہ گرجتے بھی ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ گرج اور شے ہے، اور بادلوں سے گرنے والی بجلی جسے عربی میں صاعقۃ کہتے ہیں، وہ اور شے ہے۔ تو اردو میں اس کو صاعق و کڑک کہتے ہیں، تو یہ اور چیز ہے۔ اور آگے لفظ ہے دلوقن، اور دلوق تیزی سے نکلنے اور سخت یورش کرنے کو کہتے ہیں۔ مراد تیزی سے چھا جانے والے بادل ہیں جو آن کی آن میں افق کو، آسمان کو ڈھانپ کر خوب برسے اور ہر طرف جل تھل کر دیں۔ اس صفت میں بھی بادلوں کے قریب ہونے کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ بادلوں کی تیزی کا مشاہدہ زیادہ تر اسی وقت ممکن ہوتا ہے جب وہ قریب ہوں۔ بادل جس قدر دور ہوتے جائیں گے اسی قدر ان کی رفتار، وہ جو ہے رفتار حد مشاہدہ سے باہر نکلتی جائے گی، اور بادلوں کے قریب ہونے کی جو وہ فائدہ ہے یا منفعت کو بھی وہ اس میں ذکر کر دیا گیا ہے۔ تو آگے لفظ ہے زہوقن، یہ زحیق السحاب سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے بادلوں میں بجلی کا چمکنا اور جھلملانا، جبکہ زہوقن یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، مراد بے حد چمکنے والے بادل ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جن بادلوں میں گرج اور چمک جتنی زیادہ ہوتی ہے اتنے ہی زیادہ وہ برسنے والے بھی ہوتے ہیں۔ آگے فرمایا تم ترونا منہ رزازن، تو رزازن اس بارش کو کہتے ہیں جو برسنے میں ہلکی ہو، یعنی اس کے قطرے چھوٹے چھوٹے ہوں، بڑے بڑے اور اولوں پر مشتمل نہ ہو، کیونکہ چھوٹے چھوٹے قطروں والی بارش
وہ نافع ہوتی ہے، جبکہ موٹی اور اولوں والی بارش تکلیف دہ بھی ہوتی ہے اور نقصان دہ بھی۔ تو پھر آگے فرمایا قط قطن، تو یہ قط قطت السما سے مشتق ہے، جس کا معنی بارش کا مسلسل ہونا اور اس کی جھڑی لگ جانا ہے۔ چنانچہ قط قط لگاتار بارش اور جھڑی کو کہتے ہیں۔ یہ برسنے والا بارش کی کیفیت کا یہ بیان ہے۔ تو آگے لفظ ہے سجلن، یہ کسی چیز کی وسعت اور کثرت کو کہتے ہیں۔ تو اس لفظ میں بارش کی کمیت کا بیان ہے کہ وہ بارش خوب ہو، اور یہ کلمہ موصوف محذوف کی یہ صفت بن رہا ہے۔ تو بہرحال آگے لفظ اللہ تعالیٰ فرمایا الجلال الجلال الاکرام، مراد عظمت اور بزرگی ہے، الاکرام مراد تکریم ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی دو صفات بیان کی گئیں، تو یہاں دونوں معنی مراد ہے۔ وہ ذات اپنے اولیاء کو ثواب و جزا عطا کر کے اور نواز کر ان کی تکریم بھی کرتی ہے، اور وہ ذات خود بھی اس لائق ہے کہ اس کی اطاعت و فرمانبرداری اور عبادت کر کے اس کی تعظیم و تکریم کی جائے۔ تو بہرحال حدیث سے یہ بات واضح ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح مختلف اسالیب اور عناوین اور متعدد تعبیرات سے رب تعالیٰ سے بارش اور اس کی زیادہ سے زیادہ خیر و برکت اور منفعت اور مصلحت کو طلب کیا ہے، اور متعدد پیرایوں سے بارش کے ہر قسم کے شر، ضرر اور نقصان سے پناہ مانگی ہے۔ اس لیے ہم بندوں کو بھی چاہیے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی جب کسی چیز کی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں تو اس کی پوری پوری خیر اور برکت مانگیں، اور اس کے شر سے ہر قسم کی پناہ مانگیں۔ اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ رب تعالیٰ کی ذات بے حد و حساب خزانوں کی مالک ہے، اس سے جتنا بھی مانگا جائے کم ہے۔ ہماری ساری مانگیں اور مرادیں پوری کر کے بھی اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی۔ رب تعالیٰ سوال کیے جانے سے کبھی نہیں اکتاتا، ہاں بندے مانگتے مانگتے ضرور تھک جاتے ہیں۔ اس لیے رب تعالیٰ سے جب بھی مانگے فقیر اور محتاج بن کر خوب خوب مانگے، دل سے مانگے، گڑ گڑا کے مانگے، الہا سے مانگے، خشوع اور خضوع سے مانگے، اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے ناموں کا واسطہ اور وسیلہ دے کر مانگے اور براہ راست مانگے۔ اس سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، کیونکہ جب بندے اللہ سے مانگتے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ چونکہ بندے اللہ تعالیٰ جب مانگتے ہیں وہ اس بات کا اظہار ہے کہ بندے اپنے رب کو پہچانتے بھی ہیں، اور وہ یہ جانتے بھی ہیں کہ ان ساری چیزوں کا خالق اور مالک اور عطا کرنے والا اور سارے اختیارات وہ اللہ کے پاس ہی ہیں۔ تو گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور پہچان کا اظہار ہے۔ آگے حدیث ہے جس میں یہ بات بیان کی جائے گی کہ پہلی امتوں میں استسقاء کی مشروعیت، کہ پہلی امتیں بھی وہ بارش کی دعا مانگا کرتی تھیں، ان کے اندر بھی، ان کی شریعت میں بھی یہ بات تھی۔ تو روایت ہے وَأَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال خرج سلیمان يستسقي فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك فقال ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم رواہ احمد وصححہ الحاکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ رب تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام بارش کی دعا مانگنے باہر کھلے میدان کی طرف نکلے تو راستے میں ایک چونٹی کو دیکھا جو پیٹھ کے بل چت لیٹے اور اپنے پیروں کو آسمان کی طرف اٹھائے یوں دعا مانگ رہی تھی، اے اللہ ہم چونٹیاں بھی تیری مخلوقات میں سے ایک ضعیف اور کمزور مخلوق ہیں، ہمیں بھی دیگر مخلوقات کی طرح تیری بارش کے بغیر چارہ نہیں، بس تو ہم پر بارش برسا۔ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے ساتھ جانے والوں سے فرمایا، لوٹ چلو، واپس چلو، اب تمہارے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں رہی،
کہ تمہیں اپنے علاوہ ایک مخلوق کی دعا سے بارش سے بہرہ کر دیا گیا ہے، یعنی اب تم پر تمہاری دعا کی وجہ سے نہیں بلکہ ایک اور مخلوق کی دعا کی برکت سے بارش برسے گی۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا، جبکہ امام حاکم نے اس حدیث کو روایت کر کے اس کو صحیح کہا۔ تو نملتن یہ چونٹی کو کہتے ہیں، اور نمل کی یہ واحد ہے۔ اب چونٹی کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی حقیر سی مخلوق ہے۔ چونٹی کا شمار ان حشرات میں ہوتا ہے جو سب سے زیادہ باہمت، وقت کی پابند، نظم و ضبط کی عادی، اور ہر کام کو بر وقت بلکہ قبل از وقت کر لینے کی عادی ہوتی ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سخت سردیوں میں بھی اپنی خوراک جمع کر رہی ہوتی ہے۔ جب ہر طرف حکمری کا راج ہوتا ہے، چونٹی کا تدبر بھی مشہور ہے۔ چنانچہ چونٹی اناج کے دانہ کو کھا کر خرچ کر دیتی ہے، اناج کے دانہ کو کھا کر خرچ دیتی ہے، جس سے وہ اگنے کے قابل نہیں رہتا اور یوں وہ خراب بھی نہیں ہوتا۔ پھر اگر بارش اس کے بلوں میں گھس کر اس کے ذخیرہ کردہ اناج و اشیاء کو گیلا کر دے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بعد میں چونٹی اس اناج کو دھوپ میں ڈال کر سکھا رہی ہوتی ہے، اور وہ اس دانے کو وہ جو ہے اس کے دو ٹکڑے کر دیتی ہے، کیونکہ دانہ اگر گندم کا ہے جڑا رہے گا تو اس کے پھوٹ جانے کا ذرا سی نمی ملے گی تو اس میں سے پودا نکل آئے گا تو وہ ضائع ہو سکتا ہے۔ لہذا چونٹی کیا کرے گی؟ اس کے درمیان میں دو ٹکڑے کر دے گی، اب نمی کتنے بھی ہو تو اب اس سے پودا نہیں نکل سکتا۔ یعنی اب آپ یہ کہہ لیں کہ چونٹی اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہے کہ جس نے اپنی زندگی گزارنے کے لیے پورا نظام بنا رکھا ہے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک سورت کا نام سورہ نمل بھی رکھا ہے۔ تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے چونٹی کے عنوان سے، نمل کے عنوان سے ایک پوری سورت کو منسوب کر دیا ہے۔ تو اس کا مطلب وہ ایسی مخلوق ہے کہ جو قابل توجہ ہے تو ذرا سی، ہے تو بہت چھوٹی سی، لیکن اس کے اندر جو عقل ہے، سمجھ ہے، دماغ ہے، اس کی ہمت ہے، اس کی طاقت ہے، اس کے کام کرنے کا طریقہ ہے، اس کے جینے کا جو طریقہ ہے۔ اور پھر بعض لوگوں نے جہاں چونٹیوں کے بل ہوتے ہیں انہوں نے وہاں پر کھدائی کی اور ساتھ کیمرے سے وہ ساری تصویر لی اور ایک ڈاکومنٹری بنا لی کہ چونٹیاں کیسے رہتی ہیں، زمین کے نیچے ان کی رہائش کیسی ہوتی ہے، وہ اپنی خوراک کہاں رکھتی ہیں، رہائش کہاں رکھتی ہیں، انڈے کہاں ہوتے ہیں، بچے کہاں ہوتے ہیں، مذکر کہاں ہوتے ہیں، مؤنث کہاں ہوتے ہیں، مردہ کہاں ہوتے ہیں، زندہ کہاں ہوتے ہیں۔ یہ پورا ایک علم ہے اور لوگوں نے اسے بہت کچھ سیکھا۔ تو یہ چھوٹی سی مخلوق تو ہے، لیکن اگر اس پر غور و فکر کیا جائے تو اس کی زندگی میں اور اس مخلوق میں انسانوں کے لیے سیکھنے کے لیے بہت کچھ اس کے اندر موجود ہے۔ اچھا، اب یہیں سے دیکھ لیجئے، اب اس چونٹی کا عقیدہ دیکھیے۔ چونٹی کا عقیدہ کیا ہے؟ چونٹی کا عقیدہ کیا ہے کہ اب جب اس چونٹی نے محسوس کیا کہ اب تو قحط سالی ہونے والی، زمین خشک ہو رہی ہے، اناج ہوگا نہیں، تو ہم کہاں سے کھائیں گی، زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا۔ لہذا اب اس چونٹی نے اس کو محسوس کر لیا، تو اس کا مطلب اس کے اندر یہ محسوس کرنے والی حس موجود ہے، اس کے اندر سوچنے سمجھنے والی عقل موجود ہے۔ تو لہذا اب اس کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ بارش ہونی چاہیے۔ لہذا اب اس چونٹی کا عقیدہ دیکھیے، اس چونٹی کا عقیدہ کیا ہے؟ اس نے بارش کی دعا مانگی، اور کس سے مانگی؟ اس چونٹی کو پتا ہے کہ میرا ایک رب ہے، میرا الہ ہے، میرا خالق و مالک ہے۔ لہذا اس چونٹی نے براہ راست اللہ کو پکارا، براہ راست اللہ سے دعا مانگی۔ اس کا مطلب چونٹی کو پتا ہے بارشیں برسانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ دعائیں سننے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو اب یہ چونٹی تو معاہد ہوئی نا، توحید پرست ہوئی نا، اس کو اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت اور پہچان ہے۔ لہذا اب یہاں سے بات معلوم ہو گئی کہ چونٹی کبھی بھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتی، وہ توحید پر پیدا ہوتی ہے، توحید پر زندہ رہتی ہے، توحید پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے، اور جب تک وہ زندہ رہتی ہے اس کو جس چیز کی بھی ضرورت پڑتی ہے وہ کسی سے نہیں مانگتی، براہ راست اللہ کو پکارتی ہے۔ وہ کسی واسطے وسیلے کی قائل فائل بھی نہیں ہے۔
اس کو پتا ہے اللہ براہ راست سنتا ہے اور براہ راست وہ پھر عطا بھی فرماتا ہے. لہذا اس چیونٹی کا عقیدہ یہ تھا. تو لہذا یہ تو بہت سارے انسانوں سے اچھی ہوئی. ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں انسان ہیں جو اس چیونٹی جتنی عقل نہیں رکھتے، وہ چیونٹی جیسا عقیدہ نہیں رکھتے. وہ اللہ کو چھوڑ کر اپنے بتوں کے سامنے جھکتے ہیں، بتوں سے مانگتے ہیں، وہ غیر اللہ سے مانگ رہے ہیں، وہ غلط چیزوں کا واسطہ اور وسیلہ دے رہے ہیں، وہ کسی اور کے سامنے جھک رہے ہیں، وہ کسی اور کو مشکل کشا، حاجت روا، بگڑیاں بنانے والا وہ تصور کر رہے ہیں. تو ایسے ان تمام انسانوں سے جو بظاہر تو انسان ہیں لیکن اس چیونٹی جتنی بھی عقل نہیں رکھتے، ان ہزاروں لاکھوں انسانوں سے اس چیونٹی کا عقیدہ اچھا ہے. اچھا، پھر اب سلیمان علیہ السلام نے جب اس چیونٹی کو دیکھا تو انہوں نے کہا چلو بھائی اب دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے چیونٹی کی دعا کو سن لیا. اور سلیمان علیہ السلام اللہ کے وہ پیغمبر ہیں جن کو اللہ نے جو حکومت عطا فرمائی، ایسی نہ تو ان سے پہلے کسی کو حکومت عطا فرمائی نہ ان کے بعد کسی کو حکومت عطا فرمائی، کہ وہ حشرات الارض کی بولیاں بھی سمجھتے تھے، پرندوں کی بولیاں بھی سمجھ لیتے تھے، ہوا کو اللہ نے ان کے تابع کیا تھا، جنوں کو اللہ نے ان کے تابع کیا تھا. تو لہذا ایسی حکومت کسی اور کو نہیں عطا کی. تو سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی اس آواز کو، دعا کو سن لیا اور کہا اب واپس چلو، اللہ تعالی ہمیں چونٹی کی وجہ سے بارش عطا فرما دیں گے. تو بہرحال اس حدیث میں یہ چونٹی کا دعا مانگنا اور پھر چونٹی کا عقیدہ اور پھر براہ راست اللہ سے مانگنا، یہ ساری باتیں اس کے اندر موجود ہیں. خاص طور پر اس میں دو باتیں ذکر کی گئی ہیں. نمبر ایک یہ کہ ساری کی ساری انسانیت ازل از اول تا آخر رب تعالیٰ کی محتاج تھی، محتاج ہے اور محتاج رہے گی. اس لیے پہلی امتیں بھی اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا مانگنے نکلا کرتی تھیں، جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر، انسانوں کو لے کر دعا کرنے کے لیے نکلے تھے. تو اس کا مطلب اول آخر انسان اللہ کے ہی محتاج تھے اور ہمیشہ اللہ کے ہی محتاج رہیں گے. تو لہذا جب دینے والا وہ ہے، رازق وہ ہے، ہر چیز اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، لہذا اسی سے مانگو. یہی بات سمجھانے کے لیے تو اللہ نے اپنے پیغمبروں کو مبعوث فرمایا کہ اللہ کو پکارو، اللہ سے مانگو، اللہ کے علاوہ کوئی اور دینے والا نہیں ہے. اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ انسانوں سمیت ساری مخلوقات حتیٰ کہ جمادات تک کا بھی رب ہے، اور چونٹی جیسی حقیر مخلوق کو پالنے والا بھی وہی ہے. انسانوں کی طرح وہ بھی بارش کی محتاج ہوتی ہے. تو اب یہ جو واقعہ ہے تو مذکورہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی برحق ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعہ کی خبر نہ تو بنی اسرائیل سے ہوئی، نہ پہلی کتابوں کو پڑھ کر ہوئی، کیونکہ آپ تو امی تھے. تب پھر لا محالہ آپ کو اس واقعہ کی خبر وہی سے ہوئی جو آپ کے نبی برحق ہونے کی دلیل ہے. اور یہ بات ہی معلوم ہوگی گزشتہ امتوں میں بھی بارش کی دعا مانگنا وہ مشروع تھا. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بے زبان جانور تک اپنے خالق و پروردگار کو جانتے ہیں، جیسے چونٹی چت لیٹے اپنے خالق و پروردگار سے اپنی حاجت مانگ رہی تھی. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ رب تعالیٰ کی ذات مطلق ہر شے کے اوپر ہے، جس کی دلیل اس چونٹی کا آسمانوں کی طرف اپنے سب پیر اٹھا کر رب تعالیٰ سے بارش کی دعا مانگنا ہے. اس سے یہ پتا چلا اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ آسمانوں میں. بعض لوگ تو کہتے ہیں نا اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ ہر چیز میں موجود ہے. یہ بات غلط ہے. بعض لوگوں سے پوچھو نا اللہ کہاں ہے، کہتے ہیں اللہ ہر جگہ، اللہ ہر چیز میں. بھئی ہر جگہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ لفظ لوگ بغیر سوچے سمجھے بولتے ہیں. اس پر ذرا گرفت کرو نا، سوال کرو اس سے. ہر جگہ سے مراد کیا ہے؟ ہر جگہ. ہر جگہ تو جہاں تم بیٹھے ہو یہ جگہ ہے نا، یہاں اللہ ہے. جہاں ہم کوڑا پھینکتے ہیں وہ جگہ ہے، وہ اللہ ہے. جہاں واش روم بنا ہوا ہے وہ جگہ ہے، وہاں اللہ ہے. لوگ کہیں گے استغفر اللہ، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ بھائی آپ نے خود ہی اپنے منہ سے بولا ہر جگہ اللہ ہے، تو یہ بات غلط ہے. نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نہ باشد، اس طرح کہنا یہ درست نہیں ہے. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لحاظ سے کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لحاظ سے اپنے عرش پر ہے. اور اس چونٹی کو دیکھیے، اس چونٹی نے آسمان کی طرف ہی منہ کیوں کیا ہوا ہے؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر جب گئے تھے تو وہ کہاں گئے تھے؟ آسمانوں پر. پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، ساتواں آسمان، پھر اس کے اوپر.
جب اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہی تھے تو پھر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو اس سے پتہ چلا اللہ پاک آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر ہیں۔ ہاں، اب اس کا عرش کیسا ہے؟ جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ پھر اپنے عرش پر وہ کیسے ہے، ہم اس کی کوئی کیفیت بیان نہیں کرتے، کوئی مثال نہیں ہم دے سکتے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق اللہ تعالیٰ ویسا ہی ہے۔ لہذا یہ عقیدہ رکھنا اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ہے، آسمانوں میں، آسمانوں کے اوپر اللہ کا عرش ہے۔ پھر آیت الکرسی میں نہیں پڑھتے اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ اور یہ ایک اور واقعے سے بات سمجھ آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، وہ اپنی ایک باندی کو لائے اور کہنے لگے اللہ کے رسول میں اس کو آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے لاؤ اسے۔ تو آپ نے اسے دو سوال کیے۔ آپ نے اس سے پوچھا بتاؤ میں کون ہوں؟ اس نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں۔ کہا ٹھیک، صحیح جواب دیا۔ آپ نے دوسرا سوال پوچھا اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی کہ فی السماء، آسمانوں میں۔ آپ نے فرمایا یہ جواب بھی درست ہے۔ کہا یہ مومنہ ہے اور اس کو آزاد کر دو۔ تو اس خاتون سے دوسرا سوال پوچھا اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے یہ نہیں کہا اللہ ہر جگہ، اس نے کہا آسمانوں میں، فی السماء۔ تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لحاظ سے اپنے عرش پر ہے۔ ہاں، اپنے علم اور اپنی قدرت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ بہرحال چونٹی اس بات کو سمجھتی تھی کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں، اور بہت سارے انسان اور پھر خاص طور پر بہت سارے مسلمان اس بات کو نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، انہیں اللہ تعالیٰ کا تعارف ہی نہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے سوالوں کے وہ جوابات ہی نہیں دے سکتے۔ بہرحال اس سے معلوم ہوا، اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ چھوٹے چھوٹے جو حشرات ہیں، چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے جو ہیں، یہ بھی بولتے ہیں، البتہ ہم لوگ ان کی زبان نہیں سمجھتے۔ جبکہ رب تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس بات کی قوت بخشی تھی کہ وہ جانوروں اور پرندوں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے، اور دونوں باتوں کی دلیل الگ ترتیب وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک سورہ الاسراء آیت نمبر 44 میں ارشاد فرمائی۔ فرمایا ام من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا یفقہون تسبیحہم، اور کوئی بھی چیز نہیں مگر اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، یعنی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے۔ ایسے سورہ نمل میں فرمایا علمنا منطق الطیر وأوتینا من کل شیء، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی اور ہمیں ہر چیز میں سے حصہ دیا گیا۔ تو معلوم ہوا بسا اوقات انسان کو اپنا مطلوب دوسرے کی دعا سے بھی حاصل ہو جاتا ہے، جیسا کہ یہاں چونٹی کے دعا مانگنے سے انسانوں کو بھی بارش نصیب ہو گئی۔ اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو لوٹ جانے کا وہ حکم دیا تھا۔ یہیں سے علماء نے یہ مسئلہ بھی اخذ کیا ہے کہ استسقاء کے لیے معصوم بچوں اور بے گناہوں کو بھی لے کر نکلا جائے، کیونکہ ان کی دعا قبولیت کے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ چونٹی غیر مکلف تھی جو بارش کی دعا مانگ رہی تھی، تو لہذا چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں یہ بھی غیر مکلف ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، ان کے گناہ نہیں ہوتے، لیکن وہ بھی جب اللہ سے دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ان معصوموں کی دعا قبول کر لے گا اور اللہ تعالیٰ بارش عطا فرما دے گا۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ استسقاء کے لیے جانوروں اور چوپایوں کا ساتھ لے کر نہ نکلا جائے، کیونکہ مذکورہ چونٹی راستے میں ملی تھی نہ کہ ساتھ نکلی تھی، اس لیے جانوروں کو ان کے طویلوں میں ہی باندھ کر رکھا جائے۔ اگر انہیں قحط کی وجہ سے بھوک اور پیاس کی شدت ہوگی تو وہ اپنے طویلوں میں ہی دعا مانگ لیں گے۔ رب تعالیٰ کے لیے اس کی صفت خلق کا اثبات ہے، جس کی دلیل چونٹی کے الفاظ ہیں انا خلق من خلقک، اے اللہ ہم بھی تیری مخلوق ہیں، تیری مخلوقات میں سے ہم بھی مخلوق۔ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ وہ خالق ہے، اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی صفت خلق ثابت ہوتی ہے۔ ہاں جی، آگے حدیث ہے جس میں دعا میں ہاتھ اٹھانے کا حکم۔ تو ان انس ان النبی استسقى فاشار بظهر كفيه الى السماء اخرجه مسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر بارش کی دعا مانگی، بس آپ نے اپنی ہتھیلیوں کی پشت کو آسمان کی طرف کیا۔ تو عام طور پر تو ہم ایسے دعا مانگتے تو ہماری ہتھیلیاں جو ہیں وہ اوپر ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیلی کی پشت یہ ہے، تو آپ نے ایسے دعا مانگی، ایسے، یعنی کہ بارش کے لیے جیسے پیچھے حدیث ہم پڑھ رہے ہیں کہ آپ نے اپنی چادر کو بھی بدل لیا
الٹا کر دیا اور اپنے ہاتھوں کو بھی ایسے الٹا کر دیا. تو یہ بارش کے لیے خاص طور پر دعا مانگنے کا طریقہ ہے کہ اپنی ہاتھوں کی جو پشت ہے یعنی الٹے ہاتھ کر کے دعا مانگنا اور ایسی اپنی چادر کو بھی الٹا کر دینا. تو بہرحال یہاں اصولی طور پر اس حدیث میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کی دعا مانگتے وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا. البتہ اس کی کیفیت کی توجیہ میں علماء کا اختلاف ہے. تو فرمایا فَأَشَارَ بِظَهْرِ كَفَّيْهِ إِلَى السَّمَاءِ. تو اس بارے میں دو باتیں. نمبر ایک یہ کہ دعا مانگتے وقت آپ نے اپنی ہتھیلیوں کی پشت کو آسمان کی طرف کر لیا. دوسرا ایک آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے میں اس قدر مبالغہ فرمایا گویا کہ آپ اپنی ہتھیلیوں کی پشت سے آسمان کی طرف اشارہ فرما رہے تھے. تو بہرحال ہاں جی اب اس حدیث میں یہ جو اس حدیث کے دو مفہوم بیان کیے گئے. تو جو پہلا مفہوم ہے کہ آپ نے اپنی ہتھیلیوں کی پشت کو آسمان کی طرف کیا تو پہلے قول کے قائلین کا استدلال ایک ضعیف حدیث سے ہے. ان لوگوں نے دعا مانگنے کی دو قسمیں کر دی. ایک یہ کہ اگر تو کسی مصیبت کے دور کرنے کے لیے دعا مانگی ہے تو ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو آسمان کی طرف کر کے دعا مانگی جائے. تو اور اگر دعا کسی منفعت کے حصول کے لیے مانگنی ہے تو ہاتھوں کی اندر کی جانب سے دعا مانگی جائے گویا کہ نفع کا طالب دعا مانگتے وقت ہاتھ پھیلائے کھڑا ہے کہ اے اللہ جو مانگا ہے وہ میرے ہاتھوں میں ڈال دے. لیکن یہ قاعدہ اس بنا پر ٹوٹ جاتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو یہاں بارش جیسی نافع شے طلب فرما رہے تھے. اس لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جملہ احوال میں ہاتھوں کو الٹا کر کے دعا مانگنا غیر مشروع ہے. اس بنا پر راجح اور صحیح قول دوسرا ہے کہ یہاں دراصل دعا مانگتے وقت ہاتھوں کے اٹھانے میں مبالغہ مراد ہے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہتھیلیوں کی پشت سے آسمان کی طرف اشارہ فرما رہے تھے. متعدد دیگر روایات میں بھی اس قول کی اس سے تائید ہوتی ہے. چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے اس قدر اوپر ہاتھ اٹھائے کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی. بس اصح قول یہ دوسرا ہی ہے اور ہاتھوں کو الٹا کر کے دعا مانگنا ہر حال میں غیر مشروع اور غیر ثابت شدہ ہے. یہ ایک شارح حدیث کا قول ہے اور اس شارح حدیث کا نام ہے شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ تعالی. اچھا جی اب یہاں پر جو صلاۃ الاستسقاء ہے وہ مکمل ہو گئی. تو اب ہم دو باتیں تھوڑی تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے. نمبر ایک تو یہ کہ بارش کی دعا اور بارش کو دیکھ کر کون سی دعا اور بارش اگر زیادہ ہو رہی ہو تو پھر اس کے لیے کون سی دعا مانگنی ہے. یہ اور جو وسیلے کا مسئلہ ہے وہ انشاءاللہ ہم بیان کریں گے. تو سب سے پہلے دعا کی طرف آتے ہیں کہ دعا جو ہے بارش کے حوالے سے جو مختلف دعائیں ہیں ان پر ایک نظر ڈال لی جائے. ایک ہے قحط سالی. تو قحط سالی سے بچاؤ. تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ روتے ہوئے آئے. آپ نے یہ دعا فرمائی اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریئا مریعا نافعا غیر ضار عاجلا غیر آجل. اے اللہ ہمیں ایسی بارش دے جو مدد کرنے والی خوشگوار شادابی والی نفع بخش نقصان نہ دینے والی جلد آنے والی نہ کہ تاخیر سے آنے والی. تو یہ دعا ہے. یہ قحط سالی سے بچنے کی دعا ہے یعنی یہ بارش کی دعا. قحط سالی سے تبھی بچیں گے جب اللہ تعالیٰ رحمت والی بارش نازل فرمائے گا. تو دعا کیا ہے اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریئا مریعا نافعا غیر ضار عاجلا غیر آجل. اور دوسری دعا وہ ایک ضعیف روایت ہے لیکن وہ بارش کی دعا ہے. تو اس دعا کو صرف دعا کے طور پر مانگ لیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہ کیا جائے تو خیر ہے. وہ کیا ہے اللہم اسق عبادک و بہائمک
वंशुर रहमतक व अहयी बलदकल मय्यित। ए अल्लाह, अपने बंदों को और अपने जानवरों को पानी पिला, अपनी रहमत को फैला दे और अपने मुर्दा शहरों को जिंदा कर दे। तो ये दूसरी दुआ सिर्फ दुआ के तौर पर आदमी मांग ले। और तीसरी दुआ है अल्लाहुम्मा अगिसना, ये भी बारिश की दुआ है। ए अल्लाह, हमें हम पर बारिश बरसा। और खास तौर पर बारिश की दुआ उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बारिश की, हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बारिश की शिकायत की कि बारिश नहीं हो रही। तो आपने नमाज गाह में मिंबर रखने का हुक्म दिया और लोगों से एक दिन का वादा किया वो इसमें बाहर आए। हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला ने फरमाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी रोज इस वक्त निकले जब सूरज की टिकिया निकल आई, यानी इशराक के वक्त आप निकले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर बैठे और अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तकबीर और तहमीद की। फिर फरमाया, तुमने शिकायत की है कि तुम्हारे इलाके खुश्क हो रहे और बारिश ने अपनी आमद में ताखीर कर दी है, यानी कि बारिश नहीं हो रही। तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने तुम्हें हुक्म दिया है कि इसे पुकारो और तुमसे इसका वादा है कि वो कबूल करेगा। यानी कि तुम अल्लाह को पुकारो, अल्लाह ताला तुम्हारी पुकार पूरी करेगा, अल्लाह ताला तुम्हारी पुकार सुनेगा। ये अल्लाह का वादा है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अल्फाज अपनी जुबान मुबारक से बोले वो ये हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, ला इलाहा इल्लल्लाहु यफ़अलु मा युरीद, अल्लाहुम्मा अंतल्लाहु, ला इलाहा इल्ला अंता अल गनिय्यु, ला इलाहा इल्ला अंतल गनिय्यु व नहनुल फुक़रा, अंजिल अलैनल गैस वजअल मा अंज़लत लना कुव्वतन व बलागन इला हीन। ये अल्फाज जिनका तर्जुमा ये है कि तमाम तारीफ अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला है, बे इंतहा रहम वाला है और मेहरबान है, रोजे जजा का बादशाह है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो जो चाहता है करता है। ए अल्लाह, तू ही अल्लाह है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू गनी और बेपरवाह है और हम फकीर और मोहताज हैं। हम पर बारिश नाजिल फरमा और जो तू नाजिल फरमाए इसे हमारे लिए कुव्वत और एक वक्त तक के लिए गुजरान बना दे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथ उठाए हत्ता कि आपके बगलों की सफेदी दिखाई देने लगी। फिर आपने लोगों की तरफ पीठ कर ली, यानी किबला रुख हो गए और अपनी चादर पलटाई, जबकि आपने अपने हाथ उठाए हुए थे। बाद अज़ां लोगों की तरफ मुंह किया और मिंबर से उतर आए। तो ये हदीस है। तो इस हदीस में भी बारिश की दुआ का जिक्र है। अब जब बारिश को हम देखें, बारिश हो रही है और हम उसको देखें, फिर दुआ क्या पढ़े? अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफिआ, ये अल्फाज कहने चाहिए, अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफिआ, ए अल्लाह नफा बख्शने वाली बारिश बरसा। और बारिश के बाद की क्या दुआ है? बारिश के बाद की दुआ, बारिश हो गई फिर क्या दुआ मांगनी चाहिए? हजरत ज़ैद बिन खालिद जुहनी से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे रब ने क्या फरमाया है? लोगों ने कहा, अल्लाह और उसका रसूल खूब जानते हैं। आपने फरमाया, अल्लाह फरमाता है, सुबह हुई तो मेरे कुछ बंदे मुझ पर ईमान लाए और कुछ मेरे मुनकिर हुए। जिसने कहा कि मुतिरना बिफज़लिल्लाहि व रहमतिही, हम पर अल्लाह के फजल और उसकी रहमत से बारिश हुई है, तो वो मेरे साथ ईमान लाया। और जिसने कहा कि फला तारे के फला जगह पर आने से बारिश हुई, वो मेरा मुनकिर हुआ और सितारों पर ईमान लाया। यानी अब हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे मरदूद किस्म के लोग मौजूद हैं जो सितारों पर यकीन करते हैं और सितारों की गर्दिश से वो हिसाब लगाते हैं, बारिश कब होनी है, तुम्हारे हालात क्या होंगे, तुम्हारा हफ्ता कैसा गुजरेगा, तुम्हारा साल कैसा गुजरेगा, तुम्हारे लिए अच्छा वक्त आ रहा है कि बुरा वक्त आ रहा है, इस वक्त पर तुम्हें काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये सितारों के पुजारी, सितारों की हरकत को देखकर हिसाब किताब लगाने वाले, और खास तौर पर हिंदुस्तान के जो हिंदू हैं वो तो अपनी कुंडली निकालते हैं ना, और वो तो हर काम करने के लिए अच्छा वक्त देखते हैं और उस अच्छे वक्त को तलाश करने के लिए वो जो उनके पंडित होते हैं उनके पास जाते हैं, और उनके पंडित जो है मुख्तलिफ जायचे बनाते हैं और हिसाब किताब लगाकर उनको बताते हैं, तुम्हारे लिए ये काम करने के लिए ये जो वक्त है, ये जो टाइम है, ये बहुत अच्छा रहेगा। तो लिहाजा वो तो हुए हिंदू।
غیر مسلم ہوئے. لیکن بہت سارے مسلمان وہ بھی ستارہ پرستی پر یقین رکھتے ہیں اور لوگوں کے پاس جاتے ہیں, جوتشی کے پاس جاتے ہیں, اس کو اپنا ہاتھ دکھاتے ہیں, اور بہت سارے لوگ, اکثر لوگ, بہت سارے نہیں بلکہ اکثر لوگ وہ بتاتے ہیں ہاں جی میرا ستارہ تو فلاں, تمہارا ستارہ کون سا ہے؟ وہ 12 ستارے انہوں نے بنائے ہوئے, اور جب دو لوگ ایک ستارے کے والے ہوں تو وہ آپس میں ملتے ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ تمہارا ستارہ بھی وہی ہے, میرا ستارہ بھی وہی ہے. لہذا اب یہ لوگ ستاروں پر یقین رکھتے ہیں, ستاروں پر اعتقاد رکھتے ہیں کہ فلاں ستارہ اب فلاں منزل میں ہے, لہذا اب مشکل وقت ہے, جب وہ فلاں جگہ پر آ جائے گا وہ اچھا وقت ہوگا, لہذا اس وقت مجھے کام کرنا چاہیے. تو لہذا ایسے لوگ کان کھول کر سن لیں, یہ سارے کے سارا کفر ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا انکار کرنا ہے. ایسا کہنے والے, سوچنے والے, بولنے والے, بتانے والے, عقیدہ رکھنے والے سارے کے سارے لوگ اس حدیث کے مطابق وہ کفر کرتے ہیں, بھلے وہ ہزاروں لوگ ہوں, بھلے وہ کروڑوں لوگ ہوں, بھلے اربوں لوگ ہوں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں اچھا حضرت صاحب آپ یہ بات کہہ رہے ہیں تو پھر اتنے سارے لوگ یہ کام کر رہے ہیں, وہ سارے غلط ہیں. ہاں بھی سارے غلط ہیں. کیا مطلب؟ جب زیادہ لوگ کوئی کفر کا کام کریں تو ان کے زیادہ تعداد کی وجہ سے وہ کفر کا کام صحیح ہو جاتا ہے, وہ اسلام بن جاتا ہے, وہ شرک توحید بن جائے گا؟ نہیں, وہ کفر ہی رہے گا. زیادہ لوگ کر رہے ہیں ہاں تو زیادہ ہی سارے کے سارے وہ لوگ غلط ہیں, گمراہ ہیں وہ لوگ. اچھا ان میں پھر آپ کو داڑیوں والے, پگڑیوں والے, جبوں والے, ٹوپیوں والے, وہ سرمگی آنکھوں والے اور شیریں لبوں والے, پان کھانے والے, بڑے بڑے ترے باز نظر آئیں گے, کیا وہ بھی گمراہ ہے؟ جی ہاں وہ بھی گمراہ ہے, پورے گمراہ ہیں. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہاں ہے؟ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے. صحیح بخاری میں حدیث نمبر ہے 846 نمبر حدیث. صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے حدیث نمبر 71. تو یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اور صحیح بخاری اور مسلم کا مقام مرتبہ کیا ہے؟ اصح الکتب بعد کتاب اللہ الصحیح البخاری. اللہ کے قرآن کے بعد صحیح ترین جو کتاب ہے وہ صحیح بخاری ہے اور صحیح مسلم ہے. پوری امت نے کہا یہ دونوں کتابیں صحیح ہے, اس لیے ان کو صحیحین کہا جاتا ہے. لہذا سارے لوگ مانتے ہیں, کوئی بھی اس کا مکتبہ فکر ہو تو سارے کے سارے صحیح بخاری کو پڑھتے ہیں. کوئی شخص اس وقت تک پورا عالم اور مفتی نہیں بن سکتا جب تک وہ صحیح بخاری مسلم نہ پڑھے, اور کسی مدرسے میں اس کو سند فراغت نہیں مل سکتی جب تک وہ صحیح بخاری نہ پڑھے. تو اس لیے صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اب اگر بارش بہت زیادہ ہو رہی ہو, مطلب صاف ہی نہ ہو رہا ہو, تو پھر کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب صاف کرنے کے لیے یہ دعا فرمائی, اللہم حوالینا ولا علینا, اللہم علی الاکام والزراب وبطون الاودیۃ ومنابت الشجر. یا اللہ ہمارے ارد گرد بارش برسا, ہم پر بارش نہ برسا. اے اللہ ٹیلوں پر, پہاڑیوں پر, اندرون وادیوں میں اور درخت اگنے کے مقامات پر بارش فرما. یعنی بارش اگر نہ رک رہی ہو تو پھر یہ دعا پڑھنی چاہیے, اللہم حوالینا ولا علینا, اللہم علی الاکام والزراب وبطون الاودیۃ ومنابت الشجر. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. تو یہ دعائیں ہیں جو بارش کے مختلف مراحل میں وہ مانگی جا سکتی ہیں. تو اب وہ وسیلہ کے حوالے سے بات, تو اب اس کی طرف ہم آتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بارش نہیں ہوئی اور قحط سالی ہو گئی, اور یہ ایک لمبا عرصہ ہو گیا. گرد اڑنے لگا, لوگ بھوکوں مرنے لگے, پریشان ہو گئے. تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صلاۃ الاستسقاء کا اہتمام فرمایا کہ اب ہم میدان میں جائیں گے اور میدان میں جا کر ہم دعا مانگیں گے. تو اب یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت کی بات ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ اپنے ساتھ لے گئے. اور حضرت عباس کون ہے؟ حضرت عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے, اور جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عباس میرا چچا ہی نہیں بلکہ وہ میرا باپ بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس کا بہت احترام کیا کرتے تھے. تو بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اپنے ساتھ حضرت عباس کو لے گئے اور جا کر دعا مانگی. کیسے دعا مانگی؟ اے اللہ تیرے نبی کے اے اللہ ہم تیرے نبی کے واسطے سے تیرا قرب حاصل کرتے تھے تو تو ہمیں بارش عطا کرتا تھا، اور اب ہم اپنے نبی کے چچا کے واسطے سے تیرا قرب حاصل کرتے ہیں سو تو ہمیں بارش عطا فرما. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو ان پر بارش برسائی جاتی تھی، ان پر بارش برسائی جاتی تھی. تو اب یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے دعا مانگی، اور کس کے وسیلے سے دعا مانگی ہے؟ انہوں نے دعا مانگی ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ. تو یہاں سے یہ بات خود بخود سمجھ آ جاتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی کہاں تھے؟ وہ تو تھے مدینہ منورہ میں. جب مدینہ منورہ میں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر مبارک ہے وہ کہاں ہے؟ وہ مدینہ منورہ میں. تو رسول اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پھر حضرت عباس کو کیوں لے کر گئے؟ انہوں نے اس طرح دعا کیوں نہیں مانگی کہ اے اللہ ہمیں اپنے نبی کے واسطے سے دعا ہمیں بارش عطا فرما، اے اللہ ہم تجھ سے اپنے نبی کے واسطے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگتے ہمیں بارش عطا فرما. انہوں نے یہ دعا نہیں مانگی، انہوں نے یہ کہا جب تک وہ زندہ تھے تو یا اللہ ہم ان کے وسیلے سے یعنی ان کی دعا کے وسیلے سے ہم بارش طلب کیا کرتے تھے، لہذا اب تو وہ زندہ نہیں ہے، لہذا اب ہمیں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے وسیلے سے، ان کی دعا کے وسیلے سے اللہ ہمیں بارش عطا فرما. یہاں سے ایک اور بڑی بات معلوم ہوگی، وہ کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا عقیدہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے. ہمارے مسلمانوں میں سے بہت سارے مسلمان ہمارے بہن بھائی وہ یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول زندہ ہے، اللہ کے رسول زندہ ہے، اور اللہ کے رسول وہ گھروں میں تشریف لاتے ہیں، محفلوں میں تشریف لاتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرسی رکھی جاتی ہے کہ اس پر اللہ کے رسول آ کر بیٹھیں گے. اور پاکستان کے ہمارے ایک گمراہ ترین جو عالم اور ان کا بہت بڑا نام ہے، انہوں نے تو ایک دفعہ یہاں تک کہہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وعدہ فرمایا کہ میں پاکستان آؤں گا، لیکن ایک شرط پر پاکستان آؤں گا. وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط یہ ہے کہ میں مدینہ سے میں نے آنا ہے نا، تو لہذا پھر میں جہاز کے ذریعے سے آؤں گا، تو لہذا میرے آنے جانے کا جو ٹکٹ ہے نا، لہذا اس کے پیسے آپ نے دینے. نمبر دو، پھر پاکستان میں میں جب جاؤں گا پھر آپ کے یہاں ہی ٹھہروں گا، لہذا میں نے پھر جہاں جہاں جانا ہے تو وہ گاڑی کا ارینج آپ نے کرنا ہے، کھانے کا ارینج آپ نے کرنا ہے. تو یہ اس بندے نے اپنا خواب سنایا، اور اس نے کہا پھر پاکستان میں اللہ کے رسول تشریف لائیں گے، لہذا اب آپ کے جہاز کے ٹکٹ کے لیے پیسے دو. لوگوں نے پھر پیسے دی، اور یہ نیٹ کے اوپر جو ہے ویڈیو موجود ہے. پھر لوگوں نے پیسے دیے، لوگوں نے پیسے اکٹھے کیے. اب اندازہ لگائی اس بات کا کہ وہ تو اللہ کے رسول کو جہاز پر لا رہے، پھر اللہ کے رسول یہاں پہلے ہی کہہ رہے کہ بھئی میں کھانا کہاں کھاؤں گا، گاڑی کون سی اور کہاں رہوں گا، یہ سارا انتظام آپ نے کرنا ہے. استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیک. ایسی ایسی گمراہیاں، اور پھر لوگ ان کی باتوں کا یقین بھی کر لیتے ہیں، اور لوگ پھر ان کے منہ مانگے ان کو پیسے بھی دیتے ہیں، اور پھر ایسے خوابوں کو ان کی کرامت بنا کر پیش کرتے ہیں. یعنی گمراہی میں لوگ اس قدر زیادہ ہو چکے ہیں، ذرا بھی عقل استعمال نہیں کرتے، ان کو بات سمجھ ہی نہیں آتی، ان کو ہوش ہی نہیں ہے کہ وہ کیا سن رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، کہنے والا کیا کہہ رہا ہے، وہ صحیح کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے. تو لہذا یہاں تک بات ہوتی ہے. تو اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدہ کیا؟ حضور پاک فوت ہو چکے ہیں، اسی لیے تو حضرت عباس کو ساتھ لے کر گئے. اچھا دوسری بات یہ کہ مدینہ میں ہونے کے باوجود وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر جا کر انہوں نے دعا نہیں کی. کہاں گئے؟ کھلے میدان میں گئے، اور کھلے میدان میں جا کر اللہ سے دعا کی کہ اللہ جب تک تیرا نبی زندہ تھا تو ہمیں اس کی دعا کے وسیلے سے بارش ملا کرتی تھی، یا اللہ اب میں ان کے چچا کو لایا ہوں تو یا اللہ ان کی دعا کے وسیلے سے
ہمیں بارش عطا فرما دے۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو صاف عقیدہ ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس سے فرمایا کرتے تھے، مصنف عبد الرزاق کے اندر یہ اس کا نمبر ہے روایت کا 4913، اور جلد 3 اور صفحہ اس کا ہے 9292۔ تو اس میں ہے کہ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت عباس سے کہتے قم فاستسقِ، کہ اٹھیں اور بارش کی دعا کریں۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہا کرتے تھے حضرت عباس سے کہ جی اب آپ اٹھیں اور بارش کی دعا کریں، پھر وہ بارش کی دعا فرمایا کرتے تھے۔ اگر ذات کا واسطہ مراد ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد بھی وہ کہتے کہ یا اللہ ہمیں اپنے نبی کے واسطے سے بارش عطا فرما، جیسا کہ آج کل وسیلے کا یہ مطلب سمجھنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اور آپ کے بعد متعدد حضرات کی ذات کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں۔ لہذا یاد رہے کہ کسی کی ذات یا جاہ یا حرمت یا حق کے وسیلے سے دعا کرنا یہ بدعت ہے۔ قرآن مجید یا صحیح احادیث کی کسی دعا میں ایسے وسیلے کا کوئی ذکر نہیں، بلکہ اگر یہ سمجھا جائے کہ بزرگوں کا وسیلہ پیش کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے تو بزرگ اللہ تعالیٰ سے وہ کام کروا دیتے ہیں یا اللہ کو وہ کام کرنا ہی پڑتا ہے، تو یہ عقیدہ، یہ سوچ رکھنا یہ شرک ہے اور قرآن و سنت کی روح سے یہ بالکل ناجائز ہے۔ ہاں، اب جب لوگ یہ بات سنیں گے تو پھر کوئی کہہ سکتا ہے جی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھی وسیلہ ناجائز ہے، وسیلہ پکڑنا ہی نہیں چاہیے۔ نہیں، میں تو یہ نہیں کہہ رہا ہوں، بالکل میں کہہ رہا ہوں یہ جو سوچ ہے یہ غلط۔ ہاں، اب جائز وسیلہ جو ہے نا اس کی 3 صورتیں جائز ہیں، 3 وسیلے کی صورتیں جائز ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے اسماء، اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے اسماء، تو اس کا وسیلہ دے کر دعا مانگنا، اللہ سے کہنا اے اللہ تو رحمان ہے، تجھے تیرے رحمان ہونے کا وسیلہ اللہ ہمیں بارش عطا فرما۔ اے اللہ تو رزاق ہے، یا اللہ تجھے تیرے رزاق ہونے کا واسطہ، یا اللہ اپنے اسم رزاق کے وسیلے سے ہمیں بارش عطا فرما، رزق عطا فرما۔ اے اللہ تو شافی ہے، اے اللہ ہمیں اپنے اسم شافی کے وسیلے سے شفا عطا فرما۔ یہ بالکل وسیلہ جائز ہے۔ نمبر 2 جائز وسیلہ کیا ہے کہ آپ کسی نیک آدمی کے پاس جائیں، کسی نیک آدمی کے پاس جائیں اور اس کے پاس جا کر اس سے دعا کروائیں کہ آپ میرے لیے دعا کر دیجیے، تو یہ وسیلہ بالکل جائز ہے۔ 2 جائز وسیلے ہو گئے، 2 جائز وسیلوں سے دعا کرنا۔ اور تیسرا جائز وسیلہ کیا ہے کہ انسان اپنے نیک اعمال کو بطور وسیلہ کے پیش کرے کہ یا اللہ میں نے فلاں کام تیری رضا کے لیے کیا تھا، تیری خوشی کے لیے کیا تھا، یا اللہ اگر تجھے میرا وہ کام پسند ہے تو یا اللہ مجھے یہ چیز عطا فرما دے یا مجھ سے یہ مصیبت ٹال دے۔ اس طرح دعا کرنا یہ جائز وسیلہ۔ اور یہ صحیح بخاری کے اندر ایک روایت موجود ہے، صحیح بخاری کے اندر یہ ایک روایت موجود ہے، وہ روایت بڑی مشہور ہے، آپ لوگوں نے وہ سنی ہوگی۔ اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث الغار، یعنی حدیث الغار یعنی کہ وہ جو ایک غار میں 3 لوگ پھنس گئے تھے، پھر بارش ہونے لگی اور پھر ایک بہت بڑا پتھر لڑکتا ہوا آیا اور اس غار کے منہ پر آ کر ٹک گیا اور اس کا منہ بند ہو گیا، اور وہ جو لوگ تھے اس غار کے اندر جو چھپے تھے وہ اس کے اندر بند ہو گئے۔ لہذا پھر انہوں نے جب دیکھا کہ اب بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے، پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ اور دعا کیا مانگی؟ انہوں نے کہا بھی جو کوئی تمہارے پاس تمہارے اچھے کام ہے نا تو وہ اللہ تعالیٰ کو بطور وسیلہ پیش کرو اور دعا مانگ، تو اللہ تعالیٰ ہمیں نجات دے دے گا۔ یعنی یہ انہوں نے خود سے سوچا، تو اس حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے اور حدیث نمبر ہے 3465، یعنی 3465 نمبر حدیث ہے، اور وہ حدیث الغار ہی ہے۔
اور یہ کتاب احادیث الانبیاء کے اندر یہ حدیث موجود ہے، یعنی غار والوں کا قصہ، وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگوں سے پہلے کا واقعہ ہے کہ 3 آدمی کہیں جا رہے تھے، اچانک انہیں بارش نے آ لیا تو وہ ایک غار میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ اس دوران میں ان پر غار کا منہ بند ہو گیا تو وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے، اللہ کی قسم ہمیں اس مصیبت سے صرف سچائی نجات دلائے گی۔ اب ہر شخص اپنے کسی ایسے عمل کو بیان کر کے دعا کرے جسے وہ جانتا ہو کہ اس میں وہ سچا ہے۔ اب یہ ہے وہ وسیلہ، یعنی جس آدمی نے کوئی اچھا کام کیا ہے نا، تو وہ اپنے اچھے عمل کو بیان کرے، دعا کرے، اور کوئی بناوٹی کام نہ بیان کرے، یعنی کام کیا ہی نہ ہو اور لیکن خود ایسے ہی اپنی فضیلت بڑھانے کے لیے وہ کوئی کام بیان کر دے، نہیں، اس میں وہ سچا ہونا چاہیے، کیونکہ دعا اللہ سے مانگنی، اور اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا کس نے کام کیا نہیں کیا، یہ سچا ہے یا جھوٹا۔ تو بہرحال کہا کہ ہر شخص اپنے کسی ایسے عمل کو بیان کر کے دعا کرے جسے وہ جانتا ہو کہ اس میں وہ سچا ہے۔ چنانچہ ان میں سے ایک نے کہا، اے اللہ تو خوب جانتا ہے کہ میں نے ایک مزدور رکھا تھا جس نے 1 فرق یعنی 3 سا چاول کے عوض میرا کام کیا، وہ غصے کی وجہ سے چلا گیا اور اپنے چاول چھوڑ گیا۔ میں نے ان چاولوں کو کاشت کیا اور اس کی پیداوار سے گائے بیل خرید لیے۔ ایک دن وہی شخص میرے پاس آیا اور اپنی مزدوری طلب کی تو میں نے کہا، یہ گائے بیل تیرے ہیں، انہیں ہانک کر لے جاؤ۔ اس نے کہا کہ تمہارے پاس میری اجرت صرف 1 فرق یعنی 3 سا چاول ہیں۔ میں نے اسے کہا، یہ سب گائے بیل لے جاؤ، کیونکہ یہ اسی 1 فرق چاول کی آمدنی سے وہ ہوئے ہیں۔ آخر وہ گائے بیل لے کر چلا گیا۔ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ عمل تیرے ڈر سے کیا تھا تو ہم سے یہ پتھر ہٹا دے۔ چنانچہ اسی وقت وہ پتھر اپنی جگہ سے تھوڑا سا ہٹ گیا۔ پھر دوسرے شخص نے کہا، اے اللہ تو جانتا ہے کہ میرے ماں باپ بوڑھے تھے، میں ہر رات ان کے لیے بکریوں کا دودھ لے کر جاتا تھا۔ ایک رات اتفاق سے مجھے دیر ہو گئی، جب میں آیا تو وہ سو چکے تھے۔ ادھر میرے بیوی بچے بھوک کی وجہ سے بلبلا رہے تھے، اور میری عادت تھی کہ میں جب تک والدین کو دودھ نہ پلا لیتا بیوی بچوں کو نہیں دیتا تھا۔ اب انہیں بیدار کرنا بھی مجھے گوارا نہ تھا اور انہیں اسی طرح چھوڑ دینا مجھے پسند نہ تھا کہ وہ دونوں دودھ نہ پینے کی وجہ سے کمزور ہو جاتے، اس لیے میں ان کے بیدار ہونے کا انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ کام تیرے خوف کی وجہ سے کیا تھا تو ہماری مشکل دور کر دے۔ چنانچہ اسی وقت پتھر کچھ مزید ہٹ گیا جس سے انہیں آسمان نظر آنے لگا۔ پھر تیسرے شخص نے کہا، اے اللہ تو جانتا ہے کہ میری ایک چچا زاد تھی جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی۔ میں نے ایک دفعہ اس سے اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہا مگر اس نے انکار کر دیا، لیکن اس شرط پر کہ میں اسے 100 دینار دوں۔ میں نے مطلوبہ رقم حاصل کرنے کے لیے کوشش کی تو مجھے مل گئی، چنانچہ میں اس کے پاس آیا اور وہ رقم اس کے حوالے کر دی۔ اس نے خود کو میرے حوالے کر دیا۔ جب میں اس کی دونوں رانوں کے درمیان بیٹھ گیا تو کہنے لگی، اللہ سے ڈر اور اس مہر کو ناحق نہ توڑ۔ میں سنتے ہی اٹھ کھڑا ہوا اور 100 دینار بھی واپس نہ لیے۔ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ کام تیرے خوف کی وجہ سے کیا تھا تو ہماری مشکل آسان کر دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان سے پتھر ہٹا دیا، اس طرح وہ تینوں باہر نکل آئے۔ تو اب اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دعا کرتے وقت اپنے اعمال کو بطور وسیلہ پیش کرنا جائز ہے، لیکن فوت شدہ کسی بزرگ کا وسیلہ دینا جائز نہیں۔ کتاب و سنت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ ہاں، کسی زندہ بزرگ انسان سے دعا کرائی جا سکتی ہے۔ حدیث میں مذکورہ تینوں اشخاص میں سے افضل آخری شخص ہے، کیونکہ اس میں 3 چیزیں ایسی ہیں جو دوسروں میں نہیں۔ ایک تو یہ کہ جو شخص اسباب و ذرائع کی موجودگی میں محض اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہو بدکاری سے باز رہا، وہ قرآن کی نص کے مطابق اہل جنت میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور بری خواہشات سے خود کو روک لیا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ دوسرا، اس نے صلہ رحمی کی، حدیث میں اس عمل کی بہت فضیلت آئی ہے۔ تیسرا یہ کہ اس نے ایک حاجت مند کی ضرورت کو پورا کیا۔ ان تینوں اعمال کی برکت سے
पत्थर अपनी जगह से हट गया और वो बखैर आफियत बाहर आ गए। नेज मुसीबत के वक्त दुआ करना, वालदैन के साथ उसने सलूक से पेश आना, उनकी खिदमत बजा लाना और हराम कारी से बचना बेहतरीन अमल है। तो अल्लाह ताला ऐसे आमाल के वसीले से अल्लाह मुश्किलात को दूर फरमा देता है। तो बहरहाल ये वसीले की जायज सूरतें हैं, और इसके अलावा जो सूरतें हैं वो होती हैं नाजायज, लिहाजा उनको इख्तियार नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ वसीले की बहुत सारी नाजायज सूरतें जो लोगों ने अपनी तरफ से घड़ रखी हैं, और लोग उन पर सख्ती से अमल पैरा हैं, लेकिन ये शिरक पर मबनी सूरतें हैं, तो लिहाजा उससे बचना चाहिए, अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए, अकीदा तौहीद को समझना चाहिए। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ये बात इरशाद फरमाई है कि उलाइक अल्लज़ीन यदऊन यब्तगून इला रब्बिहिमुल वसीलत अय्युहुम अक़रब। वो लोग जिन्हें पुकारते हैं वो खुद अपने रब की तरफ वसीला ढूंढते हैं जो इनमें से ज्यादा करीब है। तो बहरहाल अब हकीका जो है, वसीला जो है, तो रब ताला की रिजा और रिजवान और उसकी जन्नत तक पहुंचने के लिए तवस्सुल, ये तवस्सुल ईमान और आमाल सालिहा के जरिए होता है, जिसकी दलील कुरान की आयत जो भी पढ़ी गई। और ये वो हकीकी वसीला है जिसके इख्तियार करने को हर एक पर फर्ज और लाजिम किया गया है, और कोई फर्द मोमिन इस वसीले के इख्तियार करने से मुस्तस्ना नहीं। ये वसीला मशरू है, चुनाचे आदमी ईमान और अमले साले को रब ताला की रिजा, इसकी जन्नत और इसकी मग़फ़िरत के हसूल और इस तक वसूल का जरिया बना सकता है। अल्लाह ताला ने कुरान में सूरह आल इमरान की आयत नंबर 57 में इरशाद फरमाया, रब्बना इन्नना समिअना मुनादी युनादी लिल ईमान अन आमिनू बिरब्बिकुम फआमन्ना रब्बना फग़फिर लना। ए हमारे रब, बेशक हमने एक आवाज देने वाले को सुना जो ईमान के लिए आवाज दे रहा था कि अपने रब पर ईमान ले आओ, तो हम ईमान ले आए, और ए हमारे रब, बस हमें बख्श दे। तो अब इस आयत से भी यही बात मालूम होती है कि बंदा अपने आमाल को अल्लाह की जनाब में बतौर वसीला पेश कर सकता है। और दूसरी किस्म वसीले की यह है कि आदमी अपनी दुआ मांगने से कबल किसी चीज को वसीला बनाए ताकि वो वसीला इसकी दुआ के मुस्तजाब होने के जरिए बन सके। लेकिन ये याद रहे कि ये तवस्सुल दुआ में है, ना कि इबादत में, क्योंकि इबादत के जरिए तवस्सुल ये है कि इसे इस इबादत के जरिए जहन्नम से निजात और जन्नत की नेमत मिले, जबकि ये तवस्सुल दुआ में है। और तीसरी किस्म वसीले की यह है कि अपनी हालत जार को वास्ता बनाकर दुआ मांगना, जैसा कि जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने इसी तवस्सुल को इख्तियार करके दुआ मांगी थी, रब्ब इन्नी लिमा अंजलत इलैया मिन खैरिन फकीर। ए मेरे रब, बेशक मैं जो भलाई भी तू मेरी तरफ नाजिल फरमाए इसका मोहताज हूँ। और चौथी किस्म यह है कि आदमी रब ताला के किसी नेक बंदे की दुआ को वसीला बनाकर दुआ मांगे, जैसा कि इस हदीस में जिक्र है। और फिर इसकी नाजायज सूरत वसीले की वो खुद ब खुद ये हो जाएंगी कि जो इसके अलावा सूरतें हैं वो सारी की सारी नाजायज हैं। तो इसलिए अगर वसीला पकड़ना ही है तो जायज वसीला पकड़ो, जो हलाल वसीला है उस वसीले को इख्तियार करो। जो वसीला तौहीद पर मबनी है उस वसीले को इख्तियार करो, और जिस वसीले में शिरक है किसी भी किस्म का, लिहाजा उसको इख्तियार ना करो। तो अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें अकीदा तौहीद की समझ अता फरमाए, अल्लाह ताला हमें तौहीद का इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला हमें अपनी मार्फत और सही सच्ची हकीकी पहचान अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमें जब तक जिंदा रखे दीन पर, ईमान पर, इस्लाम पर, तौहीद पर जिंदा रखे, जब अल्लाह हमें मौत दे ईमान वाली, इस्लाम वाली, कलमे वाली हमें मौत नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर कोई किसी का सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। जी, किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं।
جی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، بہنیں بہت اچھی اچھی دعائیں دے رہی ہیں، عربی میں لکھ کر بھی دے رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی ان دعاؤں کو میرے حق میں بھی قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو آپ سب لوگوں کے حق میں بھی قبول فرمائے۔ جی وہ بہن موجود ہیں جو سوال پڑھا کرتی ہیں؟ ٹھیک ہے جی، اگر وہ موجود نہیں ہے تو پھر ہم اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں اور دعا پڑھتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اگر کسی کا کوئی سوال ہے وہ ابھی نہیں بعد میں پوچھنا چاہے تو ہمارا نمبر آپ لوگوں کے پاس موجود ہے، تو دوبارہ نمبر بول لیتا ہوں، اس پہ آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ میں آپ کے سوالوں کے جواب دے دوں گا۔ نمبر ہے ہمارا 0321494422 0321494422۔ تو پاکستان کا کوڈ اس میں آپ لگا لیجئے گا۔ جی یہی نمبر ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔